ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے نماز اور صحت کی. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی رنج، غم، تکلیف، دکھ، ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں ایک حل دیا گیا ہے، روحانی حل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی کوئی بھی حاجت اگر آتی تھی تو آپ سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ اللہ کی طرف رغبت کرتے تھے اور 2 نفل نماز پر کھڑے ہو جاتے تھے. تو نماز جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. مومن کے لیے جب کبھی وہ نماز سے اول تو وہ اس کو نہیں چھوڑتا، لیکن کبھی انسان ہے کسی وجہ سے اگر نماز اس کی قضا بھی ہو جائے تو گویا ایسے کہ جیسے اس کی کوئی قیمتی چیز اس سے کھو گئی ہے، اور یہ عین ایمان کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے روزہ اور تزکیہ. آپ دیکھیں کہ فرض روزے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اہل ایمان تم سے اور تم سے پہلے جتنے لوگ آئے ان سب پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، تاکہ تم اللہ کے ساتھ پرہیزگاری اختیار کر سکو. تو بیسکلی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ روزے کا حصول تزکیہ نفس ہے. جو شخص چاہے کہ وہ خود اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کھڑا ہو اور اس سے اس کو حاصل ہو کہ اس میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف پیدا ہو، گناہوں سے بچنے کی توفیق پیدا ہو، تو وہ کیا کرے؟ وہ روزے رکھے. رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے، جیسے 15 شعبان سے پہلے ہم رکھتے ہیں روزے. اسی طرح عاشورہ کے روزے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ ہے، شوال کے 6 روزے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات اور پیر کے دن روزہ رکھا. آپ فرماتے تھے جس نے روزہ رکھنا ہے مہینے میں وہ 3 دن کا. ایام بیس کا روزہ 13، 14، 15 تاریخوں کا. تو ایک حدیث کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی کو اپنے بچوں، اپنے مال اور اپنے پڑوسی کی طرف سے فتنے میں ڈلنے کا خدشہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ نماز، روزہ اور صدقہ کرے، کیونکہ یہ اس کو ان فتنوں سے روک دے گا. اور اسی طرح روزہ ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے. تو روحانی صحت کے لیے روزے کی جو اہمیت ہے وہ ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی ہے اور فتنوں سے بھی بچاتا ہے. دوسری چیز جو ہم دیکھیں گے ناظرین جو روحانی صحت میں ہمارے لیے بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے وہ ہے صدقہ اور زکوٰۃ سے تحفظ. آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بھی ہمارے لیے فرض رکھا گیا ہے، اور اسی طرح صدقہ. جو صحابہ کرام تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے. صحابہ کس طرح پوچھتے تھے؟ کہتے تھے یسألونک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ ہم خرچ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ آپ ان سے زکوٰۃ لیں اور ان کو پاک کریں اور پھر ان کے لیے رحمت کی دعا کیجیے، کیونکہ آپ کی دعا سے ان کے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ صدقہ وہ بہتر ہے جو تم صحت یعنی تندرستی کی حالت میں کرو، ایسا وقت کہ جس میں تمہیں اس بات کی بھی حرص ہو کہ تم مال کماؤ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا وقت نہ آ جائے کہ جان ہلک تک پہنچ جائے اور پھر اس وقت تم کہو کہ یہ فلاں کو دے دینا اور یہ فلاں کو دے دینا، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی گیا. یعنی کہ ظاہر ہے کہ انسان جب مر جائے گا تو پیچھے جو وہ مال چھوڑ کے جائے گا وہ تو ویسے ہی وراثت میں تقسیم ہو جائے گا. تو اس لیے بہترین صدقہ کب کرنا چاہیے؟ جب انسان تندرستی کی حالت میں ہو. اسی طرح ہم ایک اور حدیث کا مفہوم دیکھتے ہیں جس میں بتایا گیا کہ 2 ہی شخص ایسے ہیں جن کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے. ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہو اور وہ صبح شام اس کو اللہ کی راہ میں لگائے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا، سنت کا علم دیا ہو، جس پر وہ خود بھی عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے. اس کے بعد ناظرین جو چیز روحانی صحت میں اضافہ کرتی ہے وہ ہے شکر گزاری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے البتہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں ہمارے بچے ہوں یا بعض بیویوں کو بھی یہ
ایسے کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے. سب کچھ کے ہونے کے باوجود بھی ایک کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ ہے. یہ کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ بیسکلی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا, تم میرا شکر ادا کرو, میرے ساتھ ناشکری نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ ناشکری جو ہے وہ تمام خوبیوں کو عیب دار بنا دیتی ہے, تمام نعمتوں کے اندر عیب ڈال دے گی جہاں ناشکری آئے گی. لہٰذا آپ دیکھیں کہ آج ہمارے پاس حال تو یہ ہے کہ 20 کپڑے بھی رکھے ہوں تب بھی ہم کہتے ہیں کپڑے ہی نہیں ہیں ہمارے پاس. کھانے کو سب کچھ ہے لیکن جب تک باہر سے نہ چسکا لے لیں کھانے کا تو کھانے کا شوق ہی نہیں پورا ہوتا. گاڑیاں کھڑی ہیں لیکن ابھی بھی نئی گاڑی کی تلاش ہے. گھر پہ گھر بناتے جاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ رہنے کی جگہ کم ہے. تو یہ تمام چیزیں ناشکری میں جاتی ہیں. روحانی صحت کا تقاضا کیا ہے کہ انسان شکر گزار بنے, اپنے آپ کو قناعت پر لے کر آئے کہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے ہم اسی حال میں راضی اور اسی حال میں خوش. ایک اور فائدہ ناظرین جو شکر گزاری کا ہے وہ یہ, بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی دکھ تکلیفیں اللہ کی مشیت اللہ کے ارادے سے انسان کی طرف آئیں گی, لیکن شکر گزاری جو ایک بہت فائدے مند کام کرتی ہے وہ یہ کہ ایسے موقع پہ انسان بے سکون اور بے ساختہ نہیں ہوتا. وہ اپنے دل کے سکون کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے. جو عام حالات میں اگر ایک ناشکرا انسان ہے تو وہ دکھ غم اور تکلیف کے ساتھ برداشت نہیں کر سکے گا اور وہ اس میں بھی مزید ناشکری کی طرف نکل جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل کر لے اور ان تمام روحانی صحت کی جتنی ہم نے باتیں ڈسکس کی یا اللہ ہمیں ان سب کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اس کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.